بعض اوقات رفع الیدین فتنہ سے بچنے کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، تو کیا یہ کرنا جائز ہے؟ یہ آپ اور اللہ کا معاملہ ہے جی، میں کیوں چھوڑ رہے آپ ہیں، تو میں آپ کے گناہوں کا بوجھ اور آپ کی غلطیوں کا بوجھ میں کیوں اٹھاؤں؟ کون سا فتنہ میرے بھائی، اس ماڈرن دور میں کون سا فتنہ ہے؟ اگر آپ فتنہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو لوگ یہ کہیں گے یا آپ کے ابے کو جا کے شکایت لگائیں گے کہ تیرے منڈے نو کیا ہو گیا، تو یہ ایک نہ ایک دن تو ہونا ہے، کل نہیں تو آج کیوں نہ ہو، اور بس اتنا ہی ہونا ہے۔ بے نمازیوں نے بھی جا کے ابے کو سمجھانا ہے کہ تیرے منڈے نو کیا ہو گیا، اور ابے جو ہے نا یہ ہوتے ہی بزدل ہیں۔ آپ لائف سٹوریز میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندہ آگے سٹوریز سناتا ہے جی وہ میری امی نے بھی رفع الیدین شروع کر دیا، میرے بھائیوں نے بھی، میری بہنوں نے بھی، بس وہ ابا جی کہ ابا جی نے ایک لبادہ اوڑا ہوا ہے معاشرے کے سامنے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں ابوں کو، دنیا میں معروف طریقے سے آپ نے چلنا ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ ابے کریں گے، بھائی ابے تو پیغمبروں کے جو ہے نا وہ بات نہیں مانتے رہے، تو آٹھے پہ تو شاہی کوئی نہیں۔ ہاں ابراہیم کے باپ نے کیا کہا تھا کہ میں تجھے سنسار کروا دوں گا، نکل جا ابراہیم میری نظروں سے دور ہو جا، یہی کہا تھا نا۔ وہ کہتے ہیں وہ والد نہیں چچا تھا، بھائی والد نہیں چچا تھا، جو بھی تھا قرآن نے اس کے کہا ہے باپ، تو باپ چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بہرحال وہ آپ کا باپ ہی تھا، اسی نے آپ کو پالا تھا، پوسا تھا، سب کچھ تھا، تو باپ تھا۔ تو آپ دیکھ لیں، ہاں ابا اگر پیغمبر ہو تو ایک الگ بات ہے، ادروائز ابے بہت کم بات سمجھتے ہیں، تو لہذا ان کو چھوڑ دیں۔ فتنہ کیا ہوگا؟ جا کے تھانے میں اپلیکیشن دیں۔ آج کے دور میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی مکتب فکر کا کوئی مولوی یا خطیب آپ کو رفع الیدین کرنے سے روک دے مسجد میں؟ ایسی کی تیسی نہیں اس کی، آپ جا کے اپلیکیشن دیں کہ جی مجھے مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دے رہا۔ پاکستان کے آئین میں ہر شخص کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے طریقے کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ کہاں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اہل حدیثوں نے صرف اہل حدیثوں کی مسجد میں نماز پڑھنی ہے، بریلوی اور دیوبندیوں کی مسجد میں وہ جا نہیں سکتے؟ اگر یہی قانون مان لیا جائے تو پھر بریلوی دیوبندیوں کو تو حج کے لیے جانا ہی نہیں چاہیے، وہاں تو امام کعبہ اونچی آمین کہتا ہے، تو یہ کیا کریں گے پھر اگر وہ ڈنڈے لے کے وہاں کھڑے ہو جائے؟ بلکہ عبداللہ بن عمر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کنکریاں لے کے کھڑے ہو جائیں۔ ہاں جو جز رفع الیدین میں ہے کہ عبداللہ بن عمر ان لوگوں کو نماز میں کنکریاں مارتے تھے جو سستی کی وجہ سے رفع الیدین چھوڑ دیتے تھے، اور وہاں انہوں نے اگر شرطیں مقرر کیے وہ آپ کو کنکریاں مارنے کے لیے، تو آپ کے جو مفتی اعظم رفع الیدین کے خلاف یہاں ویڈیوز ریکارڈ کراتے ہیں اور کتابیں لکھتے ہیں، وہ بھی رفع الیدین شروع کر دیں وہاں پہ، بات کرنے والی کریں۔ اور اگر یہ چیز ہے تو سرکار جڑیں بڑھو، آپ اپنی مسجد کے باہر لکھ کے لگائیں کہ اس مسجد میں صرف ہمارے فرقے، جس کا آگے نام لکھا ہو، حنفیہ، دیوبندیہ، بریلویہ، فلانا ٹمکانا، وہ پورا لکھیں، کیونکہ وہ ایک فرقے کے اندر بھی کئی فرقے ہیں نا، مماتیہ، حیاتیہ، ہاں یہ سارے لکھیں، اس کے علاوہ کوئی نہ انٹر ہو، باہر لکھ کے لاؤ نا، انڈکلیئرڈ نہیں۔ یہ تو لکھا ہوتا ہے کہ یہاں امام مسجد جو ہے ہمارے فرقے سے ہوگا، ٹھیک ہے یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ نے خرچہ کیا ہے، ڈرائیور آپ کا ہی ہونا چاہیے، ہم تو کہتے ہیں آپ ڈرائیور ہی کریں، سواریاں سانو دے دو، اسی ویسے بھی لے لیں گے تھوڑے کو، ہاں یہ تو لکھا ہوتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو امامت تو ہم کروا ہی نہیں رہے، اور میں نے آپ کو ایک آسان طریقہ بتایا کہ جہاں آپ کو یہ فتنہ آتا ہو نا، بڑا آسان طریقہ ہے، آپ عین اس وقت مسجد میں پہنچے جب اقامت ہو رہی ہو، مثلاً اگر زہر کی نماز 1:30 بجے ہے نا، تو آپ گھر سے وضو کر کے اس اعتبار سے نکلیں کہ آپ اقامت کے وقت مسجد کے دروازے پہ جوتیاں اتار رہے ہو، تو آپ کو کوئی دیکھے گا ہی نہیں۔ جیسے امام اللہ اکبر کے آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریں، صرف تھوڑے نال لینے میں کیا ہے، سلام پھیرے کار واپس آ جاؤ۔ یہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب آپ لوگوں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی بہت جاہل لوگوں میں، گاؤں ایریا میں ایسا مسئلہ ہے۔ اسلام آباد میں کسی مسجد کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے، بڑے شہروں میں آپ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہی نہیں رہا۔ اور یہ جو آپ کو کہانیاں کرواتے ہیں نا کہ جی دیکھیں جی امام کو فالو کرنا چاہیے، امام اگر رفع الیدین نہیں کر رہا تو آپ بھی رفع الیدین نہ کریں، امام کو فالو کرنا چاہیے ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہوتے ہوئے۔ وہ تو سرکار بخاری میں 694 نمبر حدیث ہے کہ ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے، تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال ان پہ ہوگا۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ تم بھی ان کے پیچھے غلط نمازیں ہی پڑھنا،
پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ان کی غلطی کا وبال ان پہ ہوگا. آپ نے تو سنت کے مطابق نماز پڑھنی ہے. اور دوسری جو پھکی والی بات ہے, یہ جو آپ کو یہ مشورے دے رہے ہیں, انہوں نے کیا اپنی پبلک کو کبھی مشورہ دیا کہ امام کعبہ رفع الیدین کرتا ہے, لہٰذا جو بھی ہمارے حنفی دیوبندی بھائی, حنفی بریلوی بھائی جا رہے ہیں حج ٹریننگ میں, کورس میں داخل کرے نا, کہ وہاں امت کی یونٹی آپ نے شو کرنی ہے, امام کعبہ بھی آمین اونچی کہتا ہے اور رفع الیدین سے نماز پڑھتا ہے, لہٰذا سارے حنفی وہاں جا کے امام کی پیروی کریں. نالی کھوتی مر جائے گی ندی. آیا ہو نا داڑ تھلے ہوں, سانو مشورہ دے دو کہ امام کو فالو کریں, تسی امام کعبہ نو فالو نہ کرو. تو سرکار نہ ہم امام کعبہ کو فالو کرتے ہیں نہ آپ کے بنائے ہوئے اماموں کو, ہم اس امام کو فالو کرتے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علی بھائی, چائے یا دودھ یا کھانے پینے والی اشیاء میں اگر مکھی گر جائے تو اسے ڈبو کر نکالنا ضروری ہے. سنا ہے کہ ایک پر میں وبا ہوتی ہے, دوسرے میں شفا. جی یہ صحیح بخاری میں ہے, یہ میں نے حدیث بھی بیان کی ہے. پچھلے رمضان کے اندر جب مفتی حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرٹیسائز کیا تھا اور خالد ابن ولید کے وہ زہر پینے والے واقعہ, جو جعلی واقعہ ہے, ضعیف اور من گھڑت اسناد کے ساتھ اسے بیان کیا تھا, تو اس کو ریبٹل کرتے ہوئے میں نے اس حدیث کو بھی کوٹ کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کتنی احتیاط کرتے ہیں کہ ایک مکھی کے پر میں شفا ہے, دوسرے میں وبا ہے, اور پہلے وبا والا وہ ڈالتی ہے تو تم اسے ڈبو کے نکالو اور شفا کے ذریعے وہ بیلنس ہو جائے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. وہ نبی آپ کو یہ اجازت دیں گے کہ بسم اللہ پڑھ کے زہر والا آپ پیالہ پی لو؟ یہ سب فراڈ ہے. تو میں نے اس میں بھی یہ حدیث بیان کی ہوئی ہے, وہ آپ دیکھ لیں, یہ صحیح بخاری میں.